کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوستی کی ہوئی ہے۔ ابراہیم میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ اب میں دوبارہ زمین پر جاؤں۔ جنت کی سیر کی تو حضرت ابراہیم نے حضرت ادریس نے آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اب دنیا میں نہیں جانا ہے۔ یہ 700 مرتبہ رب نے فرمایا محبوب مان کیا مانتا ہے؟ ہر مرتبہ صرف ایک سوال تھا مولا، امت گنہگار ہے۔ اسلام کا تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے، اسلام کی زندگی کا ملاحظہ کریں، پھر رب نے اپنے محبوب کو جنت کو دوزخ سے مظاہرے نہیں کرا۔ اسلام نے تمام مناظر کو دیکھا، جنت کو دیکھا، لیکن رب کے محبوب کی شان کی اس امت سے انہیں کتنا پیار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، رب کی قربت میں جانے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے امت کو یاد فرمایا۔ جنت کے مناظر دیکھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے امت کی طرف توجہ فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، لوکا کی زندگی دیکھیں، حضرت ادریس کی زندگی دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا جب انہوں نے اپنے رب کا جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوئی، لیکن دیدار نہیں ملا۔ کلام کی کسی کو اجازت ملی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائے۔ برادران ملت اسلامیہ، انہی میں سے حضرت ادریس بھی ہے۔ آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوستی کی ہوئی ہے۔ آپ جب بھی ملاقات کے لیے آتے انسانی شکل میں آتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی دیر آپ کے پاس ٹھہرتے، کافی دیر آپ سے ملاقات رہا کرتی۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضرت ادریس نے کہہ دیا، اے ابراہیم میں چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں جب آدمی کے جسم سے جان نکالی جاتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار میں بھی موت کا مزہ چکھ لوں۔ برادران ملت اسلامیہ، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا محبوب نبی کہتا ہے کہ میں موت کا مزہ چکھ لوں، لیکن ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہے، کیا کیا جائے؟ برادران ملت اسلام کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، زندہ جسم ہونے کے باوجود آدمی کی خاک کو اتار دیا جاتا ہے، مجھے بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی یاد رکھے آپ کے اوپر تو میں نے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے مسلط ہوا تھا، آپ کی روح کو نکالا تھا۔ اللہ کے نبی جب میں کسی غیر کی روح کو نکالتا ہوں، یعنی کسی ایسے شخص کی روح کو نکالتا ہوں جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کے فرامین پر عمل نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ میں اس پر بڑی سختی کے ساتھ مسلط ہوتا ہوں، اس کے جسم سے جب روح نکالتا ہوں اس قدر سختی کے ساتھ نکالتا ہوں کہ اگر اور لوگوں سے پتہ چل جائے تو موت سے گھبرانے لگے۔ لیکن برادران ملت اسلام کا یہ بھی نبی کے غلاموں کی شان ہے۔ کئی نبی کے غلاموں کی جب جان نکلتی ہے تو آقا فرماتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بعض لوگوں کو رب کائنات اس طرح کا بھی شرف عطا فرمایا کہ ان کے سامنے جنت کا سیب پیش کر دیا جاتا ہے، وہ ان کی خوشبو میں ایسے محفوظ ہو جاتے ہیں، انہیں جسم سے روح نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے جسم سے جب اسرائیل نے روح کو نکالا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ جسم کے اوپر سے زندہ جسم کے اوپر سے کھال کو اتارا جاتا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ المختصر یہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں موت کی بڑی سختیاں ہیں، لیکن یاد رکھیں میرا اصل مقصود کچھ اور ہے۔ برادران ملت اسلام کا حضرت ابراہیم نے حضرت ادریس کی روح کو نکالا، واپس دوبارہ جسم میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہم کہتے ہیں اے اسرائیل میں چاہتا ہوں میں رب کے آسمانوں کی سیر کروں، میں رب تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں کی سیر کروں، میں جنت و دوزخ کو دیکھوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رب کے فرشتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا ولی کہتا ہے میں اب آسمانوں کی بھی سیر کرنا چاہتا ہوں، مولا بتا اب کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا اگر چاہتا ہے تو میں درا تو کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ادریس نے پہلے آسمان کی زیارت کی، پہلے آسمان کو ملاحظہ فرمایا، دوسرے آسمان کو دیکھا،
तीसरे आसमान को देखा, चौथे आसमान को देखा, यहाँ तक के तमाम आसमानों के आपने सैर फरमाई। फिर आपने जन्नत को मुलाहजा फरमाया, बल्कि पहले आपने दोज़ख को देखा, दोज़ख को देखने के बाद आपने जन्नत को मुलाहजा फरमाया। जन्नत को मुलाहजा फरमाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों हज़रत इदरीस जन्नत के अंदर दाखिल हो गए। और हज़रत इदरीस जब जन्नत के अंदर दाखिल हुए तब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ इस्राईल, मैंने जन्नत की पुरबहार हवाओं को देखा, मैंने जन्नत के तमाम बागात को देखा, मैंने जन्नत की तमाम नहरों को देखा। ऐ इस्राईल, मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा जमीन पर जाऊं। बस मैं तो जन्नत की तमाम बागात में रहना चाहता हूँ, जन्नत की पुरकैफ हवाओं में रहना चाहता हूँ। हज़रत इस्राईल हैरान रह गए, हुजूर ये क्या बात हुई? आपने फरमाया बस अब नहीं जाना है। हज़रत इस्राईल हैरान है, मौला अब क्या किया जाए? रब का पैगाम आया, अगर मेरा नबी रहना चाहता है तो इसे इजाजत दे दी जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लाम का सोचिए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत की तमाम पुरकैफ हवाओं को देखा, जन्नत की सैर की, तो हज़रत इस्राईल ने हज़रत इदरीस ने आने से इनकार कर दिया और फरमाया आज दुनिया में नहीं जाना है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम का तारीख उठा कर देखे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब जालिमों ने जुल्म करना शुरू किया, रब्बे कायनात ने उन्हीं में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का एक शख्स ऐसा जो आप की बिल्कुल हम शक्ल बना दिया कि लोग उस पर मुसल्लत हो गए। लेकिन रब तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी रसूल को आसमान पर उठा दिया। रिवायतों में आता है कि आज तक जब से आपको उठाया गया है करीब साढ़े 4,000 साल के करीब गुजर चुके हैं, या फिर 2,500 साल के करीब गुजर चुका है, लेकिन अल्लाह का नबी आज भी आसमान पर जिंदा है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम का सोचिए, जो आसमान पर चला जाए तो जन्नत की पुरकैफ हवाओं को देख ले, भला वो दुनिया में आने की ख्वाहिश क्यों करेगा? लेकिन बिरादरान इस्लाम तारीख उठा कर देखे, रब के महबूब ने रब का बगैर किसी हिजाब के दीदार किया है, रब तबारक व तआला को बगैर किसी हिजाब के देखा है, दरमियान में कोई पर्दा भी नहीं है, जन्नत के तमाम मनाजिर को देखा है, आसमान के तमाम फरिश्तों की मुलाकात की है। लेकिन जब मजाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी कहा हो कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, नहीं बल्कि फरमाया मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, परवरदिगारा मैं चाहता हूँ कि बस तू मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मौला मैं चाहता हूँ तो मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। बिरादरान मिल्लत इस्लाम का ये रब के महबूब का अपनी उम्मत पर प्यार है, अपनी उम्मत के इस कदर मोहब्बत है कि आसमान की तमाम नियमतों को छोड़कर जमीन पर तशरीफ लाए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लाम का ये याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुम्हें अपनाया है तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी रसूल को अपना लो, तुम भी रसूल के रश्के कदम पर अमल करो, रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी को गुजारो, रसूल के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। अरे मेरा नबी तो वो है, आप इरशाद फरमाते हैं मिराज में जाने से पहले रब्बे कायनात ने मेरे पास हज़रत जिब्रील को भेजा और मेरे पास भेजने के बाद रब्बे कायनात ने मुझे तमाम ज़मीन आसमान के तमाम खजानों की चाबी अता फरमाई। महबूब तू इसका मालिक है, इसे चाहे जो तेरे पास रख। बिरादरान मिल्लत इस्लाम का ये रब के महबूब की शान है, सारी कायनात के खजानों की चाबी नबी को मिल गई, लेकिन फिर भी दुनिया में वापस तशरीफ ले आए, जन्नत की तमाम दरवाजों की चाबी नबी को अता फरमा दी गई, लेकिन फिर दुनिया में तशरीफ ले आए। इसकी वजह क्या है? बिरादरान मिल्लत इस्लाम का इसकी वजह ये है कि रब तबारक व तआला के महबूब गोया बताना चाहते थे, लेकिन मैंने रब का दीदार किया है, लेकिन मैंने रब के दीदार के साथ साथ तुम्हारे लिए भी रब से तोहफा मांग लिया है, रब की बारगाह से तोहफा ले लिया है। याद रखना वो तोहफा क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज किया, जब आसमानों पर रब का दीदार फरमा रहे थे तो रब तबारक व तआला ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? आका ने उसकी मौला बस अपनी उम्मत चाहता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लाम का सवाल एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, बल्कि 700 मरतबा रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है? हर मरतबा सिर्फ एक
سوال تھا مولا امت گناہگار ہے، مولا بخشش فرما دے، مولا میری امت گناہگار ہے، مولا بخشش فرما دے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نبی کا پیار ہے۔ رب نے فرمایا اچھا محبوب پھر سن لے قیامت کا دن ہوگا، اگر تیری بات ہے تو سن لے قیامت کا دن ہوگا، میں جب تک کسی بھی امت کو جنت میں جانے کی اجازت عطا نہیں کروں گا جب تک تیری امت کا ہر فرد جو ہے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ لیکن محبوب بخش تو آدھی ساری کو دیتا تیری رضا کے لیے، لیکن یہ تو بتا اگر آج میں نے سب کو بخش دیا تو قیامت کے دن تیری شان کو کون دیکھے گا؟ کسے پتا چلے گا کہ نبی کی شان کیا ہے؟ محبوب جب قیامت کا دن ہوگا تجھے میں نماؤ الحمد عطا کروں گا اور تجھے میں اپنے برابر میں کرسی پر بٹھاؤں گا۔ اے محبوب اس وقت ساری دنیا جو ہے تجھے دیکھے گی، تیرے دیدار کرے گی، اور جب تو شفاعت کرے گا ہر نبی دیکھتا ہوگا کہ میرے نبی کا ہر امتی، میرے محبوب کا ہر امتی جس کے دل کے اندر گائے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں رب نے فرمایا محبوب اگر کسی کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں تیری شفاعت کے ذریعے سے اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ لیکن محبوب وجہ یہ ہے آج ساری کو بخش دیا تو کل قیامت کے دن تیری شان کو کون دیکھے گا؟ المختصر یہ ہے رب کے محبوب زمین کی طرف واپس تشریف لانے لگے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب زمین پر تشریف لانے لگے رب نے فرمایا محبوب جب کوئی مہمان گھر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، محبوب تو بھی واپس جا رہا ہے، محبوب تو بھی اپنے امت کے درمیان جانا چاہتا ہے۔ اے محبوب میں تجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، مولا جو تحفہ تو عطا فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ تیرا اور تیری امت کے لیے تحفہ ہے، یہ نہیں کہ خالی تیرے لیے ہے بلکہ تیری امت کے لیے بھی ہے۔ برادران ملت اسلام کا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی خوشی آسمان کی بلندیوں کو طے کرتے ہوئے زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلام کا حضرت موسیٰ سے اپنے آسمان پر ملاقات ہو گئی، یہی مقام حضرت عیسیٰ کا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آج آپ پر بڑا انعام عطا فرمایا ہے، آج رب نے آپ پر بڑے انعام اور کرام کی بارش عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آج کی امت پر کس چیز کو فرض فرمایا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا رب نے میری امت پر 50 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلام کا حضرت موسیٰ نے ہماری مدد فرمائی۔ آج کہہ دیا جاتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، جو اس دنیا سے انتقال کر گیا، جو دنیا سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا وہ کبھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ کبھی کسی کی امداد نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی سوچیے ان بدعقیدوں کو بھی سوچنا چاہیے یار تمہارے اندر کتنی بڑی کمی ہے، تم خود کو مسلمان بھی کہتے ہو، نبی کا غلام بھی کہتے ہو، پھر نبی کی شان میں جو ہے تمام درازیاں بھی کر بیٹھتے ہو، جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا۔ معاذ اللہ۔ برادران ملت اسلام کا حضرت موسیٰ نے آسمان پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر میرے نبی کا حضرت موسیٰ کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ برادران ملت اسلام یا رواج روایتوں میں آتا ہے قریب 10,000 سال کا، قریب 10,000 سال کا فرق ہے، بعد میں اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، اسے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ المختصر یہ ہے بتانا یہ کہ 10,000 سال پہلے بھی اگر کوئی مثال فرما جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ محبوب نبی میں نے آپ کی امت سے پہلی امتوں کو دیکھا ہے، وہ تو بڑی کمزور تھی، وہ تو بڑی طاقتور ہوا کرتی تھی، لیکن وہ میں نے دیکھا ہے لڑائی میں انہوں نے بھی کمی کیا ہے، انہوں نے بھی اپنی مرضی کو شامل کیا ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی امت سے بڑی کمزور ہوگی، یا رسول اللہ آپ کی امت میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی جو 50 وقت کی نماز پڑھ سکے۔ نبی نے فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا درجہ رحمت جوش میں ہے، واپس رب کی بارگاہ میں جائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا ان نمازوں میں کچھ تخفیف فرما۔ برادران ملت اسلام کا بعض نے کہا کہ وہی کھڑے کھڑے نبی نے کہا ہے، بعض نے کہا نہیں بلکہ نبی نے بار بار رب کی قربت میں گئے، بار بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بار بار کہتے مولا ان نمازوں میں تخفیف فرما۔ حضرت موسیٰ کے کہنے پر بار بار آسمانوں کی بلندیوں کو طے کرتے، رب کا دیدار کرتے۔ برادران ملت اسلام یا بعض نے کہا
تھا، رب نے 50 نمازیں اس لیے فرض فرمائی تھی، رب جانتا تھا کہ میرے محبوب کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا، راستے میں موسیٰ اسے روک لے گا۔ موسیٰ نے عرض کی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے کہا تھا موسیٰ میرا دیدار نہیں کر سکتے کیونکہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر تم نے میری تجلی کو دیکھ لیا تو پھر میں تمہیں اپنا دیدار کرا دوں گا۔ بیعقان ملت اسلام کا حضرت موسیٰ پر جب تجلی پڑی، حضرت موسیٰ کے سامنے جو پہاڑ تھا، پہاڑ ختم ہو گیا، پہاڑ سارا کا سارا جل کر خاک ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ کی جو خواہش تھی کہ میں بھی رب کا دیدار کروں، رب کو نہ صحیح کم سے کم رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں جو جلوے ہیں کم از کم انہیں کا دیدار کر لیا جائے۔ برادران ملت اسلام کا ایک بار نہیں بلکہ آپ برابر 9 بار ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کا دیدار کرتے، ادھر حضرت موسیٰ رب کا دیدار، رب کے جلووں کا دیدار، رب کے محبوب کی آنکھوں میں کیا کرتے۔ برادران ملت اسلام کا یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہی، اب دل کے اندر نبی کے خیال آ گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ کے دل کے اندر خیال آیا یار کم از کم میری امت اگر 50 وقت کی نماز بھی پڑھتی، رب نے کتنا ثواب عطا فرماتا۔ جب کا پیغام آ گیا محبوب پریشان نہ ہو، محبوب ہم نے نمازیں تو کم کی ہے لیکن محبوب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرا فرض 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو میں نہ اسے 50 وقت کی نمازوں کا بھی ثواب عطا فرما دوں گا۔ برادران ملت اسلام کا المختصر آپ کو پیغام یہ دینا ہے، اللہ کے نبی بھی زندہ ہے، اللہ کے ولی بھی زندہ ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہر مومن زندہ ہے اور قیامت تک وہ اپنی قبروں میں زندہ رہے گا۔ برادران ملت اسلام کا یہ رب کے محبوب کا ہم پر فضل ہے، رب کے محبوب کا کرم ہے کہ رب کے دیدار کرنے کے باوجود جنت کی سیر کرنے کے بعد یہاں زمین پر تشریف لے آئے تھے، پھر ہم غلاموں کے درمیان اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ برادران ملت اسلام کا ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے محبوب سے محبت نہ کریں، اپنے محبوب سے پیار نہ کریں، اپنے محبوب کے لائے ہوئے تحفے کی قدر نہ کریں، اپنے محبوب کے لائے ہوئے تحفے کی جو حفاظت نہ کریں۔ اور میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ جو نماز ہے یہ اسلام کا ایک ستون ہے، نماز مومن کی میراث ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو نبی نے یہ کہہ دی، جو یاد رکھنا لوگوں اگر تم نماز پڑھو گے تو قیامت کے دن میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں دنیا میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ برادران ملت اسلام کا نماز کے ذریعے سے نبی کو راضی کیا جاتا ہے، نماز کے ذریعے سے رب کو راضی کیا جاتا ہے۔ اب اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بتائیے کیا مجھے محبت ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، جو محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے اس کی محبت کی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر عمل کرتا ہے، ہر بات پر عمل کرتا ہے، اپنے محبوب کے نقش قدم پر زندگی گزارتا ہے، کوشش کرتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں، نبی نے ہمیں تحفہ لا کر دیا نمازوں کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ وقت قلیل ہے، نبی کی شان بیان کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اگر ہم ساری زندگی بھی نبی کی شان بیان کر سکے، ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن نبی کی شان بیان کرنا ختم نہیں ہو سکتا۔ برادران ملت اسلام کا بس دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد سیرت مصطفیٰ پر جو ہے انشاءاللہ توفیق کے مطابق برابر جو ہے آج تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ سرکار نے زندگی عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کا فیضان عطا فرمایا اور آگے زندگی رہی تو انشاءاللہ آقا کی زندگی پر خصوص توجہ دی جائے گی۔ اور بس آپ سے یہ پیغام ہے آپ کے لیے سب کے بارگاہ قابل پاک سے آپ محبت کریں نبی سے، لیکن نمازوں کا بھی اہتمام کریں، علی سے محبت کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، صحابہ سے محبت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ سارے لوگ نمازی تھے، ان میں سے کوئی بھی آپ کی زندگی خاطر دیکھیں بے نمازی نہیں ملے گا، سارے کے سارے نماز پڑھنے والے ہیں، سارے کے سارے اعمال کرنے والے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے لیکن نمازوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بس میرا پیغام ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں اور انشاءاللہ العظیم اگر عمل قلیل بھی ہوگا رب
رب کائنات اپنے محبوب کی عطاؤں کے صدقے ہمارے تھوڑے سے عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.